بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں نماز کی تاکید فرمائی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ مضمون قرآن کریم کی متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح اسلام کے اندر نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح سے نماز اسلام کا ایک ستون ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک ستون اور اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بھی وعید بیان فرمائی ہے، مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے اپنے عذاب سے کہ جو حضرات زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کل قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب سے گزرنا ہوگا۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب ہوگا کل قیامت کے دن، اور ان کے سونے کو اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر انگارہ بنایا جائے گا اور پھر اس انگارے کے ذریعے سے ان کے چہرے کو اور ان کی پشت کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور انہیں جلایا جائے گا۔ 30ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہمزہ کے اندر سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ پیسہ کر کے پیسے کو گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں سخت عذاب کا اور سخت آگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ حطمہ نامی آگ کے اندر وہ جلائے جائیں گے، وہ ایسی آگ ہوگی جو صرف اوپر سے باڈی کو نہیں جلائے گی بلکہ اندر تک، ہارٹ تک اور دل تک وہ آگ پہنچ جائے گی اور دل کو بھی بھسم کر دے گی، جلا دے گی۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں سنائی ہیں۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 3 پارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے ایک دانہ زمین میں اگایا ہو اور اس دانے سے پھر 7 بالیاں نکلی ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 700 روپے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ایک طرف زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا ثواب ہمیں بتایا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اتنی وعید اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ دوسری طرف ہمارے بعض مسلمان اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو زکوٰۃ جیسے اہم عبادت سے غفلت برت رہی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی۔ خود ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک رائے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق ایک جماعت ہے، بڑی تعداد ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اسلام کے ایک ستون کو اور ہم اسلام کے ایک رکن کو ادا نہ کر کے اپنے اسلام کو ناقص کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو انکمپلیٹ کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنا اسلام مکمل کرنے کے لیے اسلام کے اس رکن کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، یا کسی کے اوپر بہت زیادہ زکوٰۃ واجب ہے، اگر کسی کے اوپر
مثال کے طور پر 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ اندازے سے 30,000 40,000 50,000 روپے زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے اور اسی سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس طرح زکوٰۃ نکالنے سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ہماری یہ عبادت پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، چلو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، چلو 3 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ تو جس طرح ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنے سے یا 3 رکعت پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، اسی طرح سے اگر ہم نے مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنے مال کا کیلکولیٹ کر کے حساب لگا کر، اور ہم نے پورے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ بھی آپ کے مال میں بچ جائے، باقی رہ جائے، تو وہ آپ کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ پورے طور پر ادا نہیں کی اور زکوٰۃ کی تھوڑی بہت رقم بھی ہمارے مال میں باقی رہ گئی تو وہ تھوڑی سی رقم ہی ہمارے مال کی تباہی کے لیے، ہماری تباہی کے لیے، ہماری زندگی اور ہماری رزق میں بے برکتی کے لیے وہ تھوڑا مال ہی کافی ہوگا۔ لہذا ہمیں پورے طور پر حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہو رہی ہے، پوری کی پوری زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زکوٰۃ پورے طور پر ادا کرنی چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس کیش ہوتا ہے، ہاتھ میں بھی کیش ہوتا ہے یا بینک میں کیش ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس کیش ہے، چاہے بینک میں کیش ہو یا ہمارے پاس ہمارے گھر میں کیش ہو، تمام کیش کا حساب لگا کر ہم اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ بینک کے کیش کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی اور ہمارے ہینڈ میں، ہمارے ہاتھ میں جو کیش ہے، گھر میں جو کیش ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس سونا ہے، 10 تولے سونا ہے، 20 تولہ سونا ہے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ سونا ہے، پورے سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تھوڑی سی زکوٰۃ اگر ہم ادا کر دیں سارے سونے کی طرف سے تو وہ زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی۔ 20 تولہ سونا ہے اور ہم نے زکوٰۃ تھوڑی سی ادا کی ہے، پورے 20 تولے کی ادا نہیں کی، تو اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ظہر کی نماز کوئی بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت یا 2 رکعت پڑھ لے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی شہر حیدرآباد میں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دکانیں عطا فرمائی ہیں، انہیں جائیدادیں عطا فرمائی ہیں، انہیں گھر عطا فرمائے ہیں۔ ان گھروں سے مہینے میں لاکھوں روپے کرائے کی آمدنی ان کو آتی ہے، دکانوں سے لاکھوں روپے کی آمدنی آتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ دکانوں سے، مکانوں سے جو کرایہ آ رہا ہے، ان تمام کرائے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لہذا ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں، رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، مشکل سے 2 دن یا 3 دن بچے ہیں، لہذا ان 2 دنوں کو یا 3 دنوں کو غنیمت سمجھ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ پہل کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ہمیں آگے آ کر رمضان کی ساعتوں کو غنیمت سمجھ کر، سنہری موقع سمجھ کر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں عبادت کا بہت بڑا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک اور بات واضح رہے کہ اگر رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ ادا نہ کر سکیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے کوئی طے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے حضرات دکھا کر سڑکوں کے اوپر غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں یا ان میں کیش تقسیم کرتے ہیں یا ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس پر ہمارے بعض بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں ہمیں یہ جاننا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ہی صورتوں کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال دکھا کر، ظاہر کر کے خرچ کرو تو یہ بہت بہتر ہے، اور اگر تم پوشیدہ طور پہ خرچ کرو تو یہ بھی بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دونوں صورتیں ہی جائز قرار دی ہے، ماحول کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، کنڈیشن اور سچویشن کے اعتبار سے ہم دونوں میں سے کسی بھی صورت پر عمل کر سکتے ہیں۔ فی الحال کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دکھا کر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسرے مسلمان بھی آگے آئیں کہ فلاں 5,000 روپے کی کٹ تقسیم کر رہے ہیں غریب کے اندر، تو ہم 10,000 کی تقسیم کریں گے، ہم 20,000 کی تقسیم کریں گے۔ اس طرح جو مسلمانوں میں تنافس اور کمپٹیشن پیدا ہوگا، اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق ملے گی، عبادت کا موقع ملے گا، اور جو بے حال ہیں، غریب ہیں، پریشان حال مسلمان ہیں، اور جو فقیر ہیں، ان کا نفع ہوگا، ان کا چولہا کم سے کم جل جائے گا، ان کے پیٹ میں ایک نوالا پہنچ جائے گا، ان کے بچوں کے پیٹ میں نوالا پہنچ جائے گا، ان کی بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، خواب خرگوش سے ہمیں اٹھنا چاہیے، اور ہمیں ایسے حالات میں لاک ڈاؤن، کرونا وائرس کی مہاماری، بیماری اور وبا میں جہاں بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان پریشان ہیں، ہمیں آگے نکل کر ان کی دستگیری کرنی چاہیے۔ یہ موقع تو ایسا تھا کہ نہ صرف ہم اپنی زکوٰۃ سے بلکہ ہم اپنی خاص آمدنی سے بھی لوگوں کا تعاون کریں، اور بہت سے مسلمان کر بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے چند ساعتیں باقی ہیں، لہذا وہ بھی آگے آ کر اس میں حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔